السلام علیکم۔ نبوت کے بعد مکی زندگی کے 13 سال۔ نبوت عطا ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمرہ انبیاء میں شامل ہو گئے اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب فرمان خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ کی پارسا اور نیک دل رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لا چکی تھیں۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے، جو 4 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر عاطفت پرورش پا رہے تھے۔ پھر زید بن حارث، عبداللہ بن ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص اور زبیر بن عوام نے اسلام قبول کیا۔ ان کے علاوہ چند عام آدمیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس طرح نزول وحی یعنی نبوت کی ابتدا سے 3 سال کے اندر تقریباً 40 اشخاص دولت ایمانی سے مالا مال ہوئے۔ نبوت سے قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر لوگوں کو نیکی کی ہدایت فرماتے تھے۔ نزول وحی کے بعد یہ منصب بارگاہ ایزدی سے تفویض ہو گیا اور آپ کا فریضہ حیات بن گیا۔ رشتہ داروں کو دعوت اسلام۔ نبوت کے 4تھے سال تبلیغ اسلام کا دائرہ اور وسیع ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے پیغام ربانی ملا کہ اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور مومنوں میں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پیرو ہیں تواضع سے پیش آئیے۔ جو لوگ آپ سے سرتابی کریں تو فرما دیجئے کہ میں تمہارے اعمال و افعال سے بیزار ہوں۔ جس کام پر آپ کو مامور کیا گیا ہے اس کی انجام دہی کے لیے زحمت گوارا کیجیے اور مشرکین سے منہ پھیر لیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جمع کیا اور انہیں پیغام حق سنایا۔ اس اجتماع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ابو لہب بھی شامل تھے، مگر حاضرین نے دعوت اسلام پر توجہ نہ دی۔ اور اسے ہنسی مذاق میں ٹال دیا، بلکہ بعض نے تو مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ ابو لہب نے اعلانیہ دشمنی کا اظہار کیا۔ ابو لہب کی بیوی شدید مخالفت پر تول گئی۔ اس مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ آپ ابھی لڑکپن کے عالم میں تھے، پھر بھی آپ نے اعلان حق سن کر فرمایا، اللہ کے رسول، میں آپ کا معاون ہوں، آپ کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں۔ غرض ایک آدھ شخص کے سوا تمام لوگ کہہ کہے لگاتے اور ٹھٹھا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رشتہ داروں کی بے رخی اور پھپتیوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔
بلکہ آپ کلام حق سنانے کے لیے اور بھی مستعدی سے کمر بستہ ہو گئے، اور آپ نے اپنی تبلیغی کوششوں کو تیز تر کر دیا۔ پھر آپ نے اہل مکہ کو صفا پہاڑ کے دامن میں جمع کیا اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ ابو لہب یہاں بھی موجود تھا۔ اس دفعہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور جل بھون کر بلند آواز میں بولا، تو ہمیشہ ہلاکت اور رسوائی کا منہ دیکھے، کیا تو نے اسی مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اہل مکہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی طرح فرمان نبوی پر توجہ نہ دی اور ہنسی مذاق کر کے منتشر ہو گئے، مگر توحید کی شمع روشن ہو چکی تھی، لہذا اس کے پروانوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ مخالفت کا آغاز۔ اس طرح بعثت کو 5 سال گزر گئے۔ کفار مکہ کو تحریک اسلام ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک یتیم اور بے سہارا شخص کی کوششیں کیا بارآور ہوں گی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ برضا و رغبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی رشتہ قائم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، تو وہ اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے اور مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا کر دین حق سے باز رکھنا چاہا۔ ان پر اس قدر انسانیت سوز مظالم ڈھائے کہ ان کو کسی وقت بھی امن و چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ کو ہجرت کر جائیں، جہاں پرامن زندگی بسر کرنے کی امید تھی۔ چنانچہ 11 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک جماعت نے مکہ کو خیر باد کہا اور حبشہ چلی گئی۔ اس کے بعد 80 افراد کی دوسری جماعت آبائی سکونت ترک کر کے عازم حبشہ ہوئی۔ یہ پہلی ہجرت تھی جس میں مسلمانوں نے اسلام کی خاطر اپنے آرام و آسائش اور مال و دولت کو چھوڑا۔ نبوت کا 6واں سال شروع ہوا تو کافروں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئے اور طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آپ پر گندگی پھینک دی۔ ایک بار کسی نابکار نے آپ کا چہرہ مبارک پر مشت خاک ڈال دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اس بدبخت کو مار مار کر ادموا کر دیا اور خود اسلام قبول کر لیا۔ بعض مخالفین چھپ چھپ کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ پر سنگ باری کرتے، شعراء آپ کی ہجو و مذمت میں اشعار کہتے۔ پھر کفار نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے نزدیک جان سے مار ڈالا جائے۔ اسی زمانے میں قریش نے ایک اور چال چلی، ایک خوبرو نوجوان امارہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا کہ اسے بیٹا بنا لیجئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے انکار کر دیا۔ قریش نے پھر ان سے یہی درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اور ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں انہیں منع کر دیں ورنہ ہم آپ سے اور آپ کے بھتیجے سے جنگ کریں گے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سمجھایا کہ وہ قریش کی دل آزاری نہ کریں۔ حضرت نے جواب دیا، چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور مجھے اسلام پھیلانے سے منع کریں تو بھی میں دین کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اس دین کو رائج کرے یا میں اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابو طالب نے بھتیجے کا پختہ ارادہ دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے قریش کی ناراضی کی پرواہ نہ کی اور محبت بھرے لہجہ میں کہا، اچھا جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دوں گا۔ ابو طالب نے نہ صرف اپنی حمایت کا یقین دلایا بلکہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کے لیے راضی کر لیا، مگر ابو لہب نے ڈٹ کر مخالفت کا اعلان کیا اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقارت آمیز سلوک کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان گستاخیوں کی سزا دی اور وہ بہت برے حال میں مرا۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آتے تو انہیں دولت اور رتبے کا لالچ دینا چاہا۔ عتبہ بن ربیعہ عرب کا ایک رئیس تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، اگر آپ کو دولت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اتنا مال و متاع دیں گے کہ آپ عرب کے سب سے بڑے دولت مند بن جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں منظور ہے، اگر آپ ہمارا حاکم بننا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اگر آپ پر جن کا سایہ ہے تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج معالجہ کرائیں گے، اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی حسین ترین دوشیزہ فراہم کی جا سکتی ہے۔ سرکار دو عالم نے جواب میں سورہ سجدہ تلاوت فرمائی، جس سے عتبہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کو جاہ و جلال، دولت، قیادت اور حکومت کی خواہش نہیں ہے۔ عتبہ نبی کریم کے جواب سے بہت متاثر ہوا، قریش کے پاس گیا اور کہا، میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب قبیلے کے حوالے کر دینا چاہیے، اگر وہ نعوذ باللہ ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی، اگر وہ فتح یاب ہوا تو اس کی شان و شوکت میں ہمارا حصہ بھی ہوگا۔ کفار نے اس رائے پر اتفاق نہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے رویہ میں زیادہ سختی دیکھی تو مکہ کے قریب طائف تشریف لے گئے اور 3 بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تاکہ ان کا تعاون حاصل ہو سکے، مگر انہوں نے کچھ توجہ نہ دی بلکہ الٹا کہنے لگے، یہاں سے واپس چلے جاؤ، اگر تم سچے ہو تو پہلے اپنی قوم کی اصلاح کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس واپس ہوئے تو کافر آپ پر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کا جسم مطہر لہو لہان ہو گیا اور نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ درماندگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور نہایت عاجزی سے ان مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی۔
اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کہیں تو یہ پہاڑ طائف والوں پر گرا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھیں گے۔ اب قریش کے مظالم کی کوئی انتہا نہ رہ گئی تھی۔ وہ غریب مسلمانوں کو زمین میں گاڑ دیتے، ننگے بدن پر کوڑے مارتے، گرم پتھروں پر لٹاتے، ابلتے ہوئے تیل کے چھینٹے دیتے، رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر گلیوں میں گھسیٹتے، لوہے کی زرہ پہناتے اور چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیتے، عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور آنکھیں نکلوا دیتے تاکہ وہ لوگ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے جو سچے دل سے اسلام کے شیدائی تھے۔ انہیں خاص طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک شخص ان کو تیز دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور ایک گرم اور بھاری پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیتا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیں، لیکن اس شدت کی تکلیف میں بھی وہ احدن احد کہتے رہے۔ اس طرح صبر و تحمل اور اسلام پرستی کا انہوں نے جو مثالی مظاہرہ کیا وہ تا قیامت مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ کچھ اور لوگ بھی ایسی ہی مصیبت میں گرفتار تھے، آپ نے انہیں بھی خرید کر مصیبت سے نجات دلائی۔ قریش مکہ دربار حبشہ میں قریش کی اسلام دشمنی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے پر ہی بس نہ کی بلکہ حبشہ جانے والے گروہ کا بھی پیچھا کیا۔ ایک عیسائی کو سفیر بنا کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور مطالبہ کیا کہ مہاجرین کو واپس کیا جائے کیونکہ وہ قریش کے غلام ہیں اور چوری چھپے بھاگ کر حبش پہنچے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور حقیقت پوچھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہی دربار میں بے دھڑک ایک ایمان افروز تقریر کی۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، مٹی پتھر کے بتوں کو خدا مانتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، ہمارے دل مہر و محبت سے خالی تھے، ہمسایوں کی پاسداری نہ کرتے، حکومت اور قانون کے احترام سے عاری تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ہادی اور رہنما بھیجا، اس نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا، صداقت اور دیانت کا سبق دیا، گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھائی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ اس نے ہمارے دلوں کی کایا پلٹ دی اور ہمیں نیکی کی زندگی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ شاہ حبشہ عیسائی تھا۔ اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کلام پاک کی آیات سنی اور آپ دیدہ ہو گیا۔ عیسائیوں کی کتاب مقدس انجیل میں نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، بادشاہ نے ان نشانیوں کو سمجھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے عہد نبوی دیکھنا نصیب ہوا۔ آخر اس نے قریش مکہ کے سفراء اور اس کے حامیوں کو بڑی درشتی کے ساتھ دربار سے نکال دیا اور وہ ناکام و نامراد عرب واپس چلے گئے۔
شاہ حبشہ کے سلوک پر اہل مکہ بہت چراغ پا ہوئے اور باہم اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے قطع تعلق کر لیا جائے، ان سے کوئی لین دین نہ رکھیں، رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں۔ بنی ہاشم کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے بزرگوں کے پرانے وطن درۂ شیب ابی طالب میں چلے جائیں، وہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہ کی جائے اور میل ملاپ بند کر کے انہیں قیدیوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے۔ بنی ہاشم کے لوگوں نے قریش کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو مکہ چھوڑ کر درۂ شیب میں چلے گئے۔ وہ علاقہ آباد نہ تھا، اس لیے جو خوراک ساتھ لائے تھے جلد ختم ہو گئی، باہر سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آتی تھی، اس لیے فاقہ کشی کی نوبت آن پہنچی۔ بچے بھوک سے بلبلا اٹھے۔ بستی میں ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ اس مصیبت میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی مدد اس طرح کی کہ ظالم قریش کے دل نرم کر دیے۔ انہوں نے بچوں کی چیخ و پکار سنی تو اپنے ظالمانہ رویہ پر بہت پشیمان ہوئے۔ آخر بنی ہاشم اور قریش میں صلح ہو گئی اور مسلمان واپس مکہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سخت صدمے برداشت کرنے پڑے۔ آپ کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے اور نیک اور غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا داغ مفارقت دے گئیں، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مخلص ساتھیوں کے اٹھ جانے کا بڑا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی خبیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مٹی پھینک دی۔ گھر آئے عزیز بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ حالت دیکھی تو جلدی سے سر مبارک دھونے لگیں اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور کہا، اللہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ نبوت کے 11 سال کے حج کا موقع آیا تو مختلف قبیلوں کے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول زائرین کو اسلام کی دعوت دی، جس پر مدینہ کے 6 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بیعت عقبہ اولا۔ اگلے سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرین کعبہ کو پیغام حق سنایا۔ اس دفعہ 12 اشخاص نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے مقام پر ان لوگوں کی بیعت لی جو بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے۔ بیعت عقبہ ثانی۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بھتیجے کے حامی تھے۔ آپ نے اہل مدینہ کو بتایا کہ مسلمان مدینہ میں آباد ہونا چاہتے ہیں بشرطے کہ وہ مسلمان اور ان کی جائیداد کی حفاظت کریں۔ مدینہ کے لوگوں نے رضامندی ظاہر کی اور یہ اقرار کیا کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری اور زنا سے پرہیز کریں گے، اپنے بچوں کو ہلاک نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، اچھے اور جائز کاموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صدق دل سے مانیں گے، اس عہد کو پورا کریں گے تو صلہ میں بہشت ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے انہیں بخشے یا عذاب میں ڈالے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرین سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر مسلمان مدینہ میں آباد ہوں تو اہل مدینہ ان کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے مردوں اور عورتوں کی کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حاضرین میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سردار مقرر فرمائے۔ بعد ازاں یہ معاہدہ مرتب ہوا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ رنج و خوشی اور نرمی و سختی میں پیغمبر خدا کے احکام کو مانیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے لوگوں کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کریں گے اور اعلان حق کرتے رہیں گے۔ یہ عقبہ کا دوسرا معاہدہ کہلاتا ہے۔ قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے معاہدہ کیا ہے تو انہوں نے زائرین کا پیچھا کیا، لیکن مدنی قافلہ دور جا چکا تھا، صرف سعد بن عبادہ بچھڑ چکے تھے۔ قریش انہیں مکہ میں لے آئے اور سخت تکلیفیں دیں، آخر 2 آدمیوں نے انہیں پناہ دی۔ ہجرت۔ اب اسلام مکے تک محدود نہ رہا تھا، مدینہ میں بھی شجر اسلام لگ چکا تھا اور روز بروز پھل پھول رہا تھا۔ اہل مدینہ نے ایک خفیہ معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، لہذا مکہ کے مسلمانوں نے قریش کی سختیوں سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا سے آہستہ آہستہ مدینہ کو ہجرت شروع کر دی، حتیٰ کہ مکہ میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ تشریف لے جاتے تو پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کی سلامتی قریش کے ہاتھوں خطرہ میں رہتی۔ نبوت کا 14واں سال تھا، قریش کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ اسلام کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے تھے اور ہادی برحق حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی درپے ہو گئے تھے۔ ایسے میں کسی نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اس نے یہ تدبیر بتائی کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک نوجوان لے کر ایک طاقتور جتھا تیار کیا جائے جو تلواریں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اور موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس طرح بنی ہاشم سارے قبیلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بدلہ لینے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ اس تجویز سے حاضرین نے اتفاق کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کی ناپاک سازش خفیہ طور پر تیار ہو گئی، مگر جس کا اللہ نگہبان ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ محبوب خدا کو وحی کے ذریعے پیغام ملا کہ دشمن آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے رات کو اپنے مکان پر نہ سوئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلایا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔
مکہ سے 3 میل دور غار ثور میں قیام فرمایا۔ ادھر ابو جہل کی تجویز پر عمل ہو رہا تھا۔ عرب قبائل میں سے ایک تنو مند جوان چن لیا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ان جوانوں نے تلواریں سونت لی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ رات بھر اس ٹوہ میں رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آتے ہی آن واحد میں سر قلم کر دیا جائے گا۔ رات گزر گئی، نور کا تڑکا ہوا، شیر خدا حضرت علی بیدار ہوئے، بستر سے اٹھے اور باہر تشریف لائے تو کافر ٹھٹکے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اب کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوئی اور سر توڑ کوشش کرنے لگے۔ سارا علاقہ چھان مارا، حیرت تھی کہ اتنی جلدی کہاں جا سکتے ہیں۔ پھرتے پھراتے وہ غار ثور تک پہنچے۔ کسی نے کہا اس کے اندر جانا چاہیے، مگر اللہ کی شان، غار کے دھانا پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا تھا جن میں سے انڈے صاف جھلک رہے تھے۔ دوسرے بولے غار کبھی کا بند پڑا ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ممکن نہیں۔ پس قریش واپس چلے گئے۔ مدینے کی روانگی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلص رفیق کے ساتھ غار میں 3 دن قیام فرمایا۔ چوتھے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے 3 اونٹوں کا انتظام کیا، 2 ہم سفر بھی مل گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہوئے اور دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ خدمت کے لیے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن القیت بطور رہبر آگے چلنے لگے۔ اس طرح اللہ کے مقبول بندوں کا یہ مختصر سا قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہو گیا۔ دشمنان اسلام کو رسول مقبول کے اس طرح نکل جانے کا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک ایک مشہور شاہ سوار تھا۔ وہ تعاقب میں چلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے والا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ سنبھل کر پھر سوار ہوا اور قریب جانے کی کوشش کرنے لگا کہ گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ ناچار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی اور اپنے ناپاک ارادے سے باز آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے راستہ میں ایک عورت محبت بنت خالد کا مکان پڑتا تھا۔ وہاں ایک بکری بندھی تھی جس کے تھن خشک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ گھر کی مالکہ اور اس کا خاوند آپ کی برکت پر حیران رہ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مہاجرین قباء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر جس دن سے مدینہ پہنچی تھی، اہل مدینہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے بےتابی سے منتظر تھے اور فرتے شوق میں مدینہ سے باہر قباء کے مقام پر جمع ہو گئے تھے۔ آخر وہ مبارک ساتھ آ پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے آئے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کا والہانہ خیر مقدم کیا اور انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو آرام گاہ میں لائے۔ قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قیام فرمایا اور ارشادات الہیہ سے مشتاقان کو مستفیض کیا۔ اس عرصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے تشریف لے آئے اور قباء میں آ کر مہاجرین سے مل گئے۔ اوکے دوستو، باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔